بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل افضل شاہین آفیشیل۔ آج آپ کو قدیم ترین تہذیب و ثقافت اور عظیم روایات کے گہورہ سریکی و سیب کے معروف شہر داجل کی سیر کراتے ہیں۔ داجل جنوبی پنجاب پاکستان کا ایک معروف اور تاریخی شہر ہے۔ یہ جامپور کے مغرب میں 24 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ناہر دور حکومت میں اس قصبے کو عروج حاصل رہا۔ برِ صغیر پاک و ہند کا اہم ترین تجارتی مرکز داجل، جس کی تاریخ صدیوں پرانی ہے، یہ تحصیل جامپور ضلع راجن پور میں واقع ہے۔ داجل کی موجودہ آبادی 60,000 نفوس سے اوپر ہے، جبکہ یہاں سریکی اور بلوچی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ دوستو، برصغیر پر برٹش دور حکومت میں کوٹ مٹھن اور داجل تحصیل ہوا کرتے تھے، مگر کوٹ مٹھن دریا برد ہو جانے کی وجہ سے تحصیل ختم کر دی گئی تھی، جبکہ داجل میں انگریز کی بیوی کو یہاں کی گرم لو اور زیر زمین پانی کڑوا ہونا پسند نہ آیا۔ دوستو، گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول داجل میں داجل کے تاریخی پس منظر بارے تحریر ہے، اور زیادہ مشہور بھی یہی ہے، وہ میں آپ کو من بتائے دیتا ہوں۔ مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ہر علاقہ ایک تاریخی تشخص کا حامل ہے۔ کہیں ملتان اور لاہور جیسے قدیم اور تاریخی شہر دھرتی کے سینے پر آباد ہیں، تو کہیں ہڑپا، منجو دوڑو اور ٹیکسلا آزموں رفتہ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ آج سے تقریباً 1000 سال بیشتر علاقہ پچاد کے معروف قصبہ ہڑند کے بانی ہندو راجہ ہری نند کے 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹا مشرف با اسلام ہوا، جس کا اسلامی نام محمد داؤد تھا۔ بھائیوں کی ہندو عصبیت سے عاجز ہو کر داؤد اس خرابے میں آ نکلا جہاں آج داجل شہر آباد ہے۔ داؤد نے ایک جال کے درخت تلے ڈیرا جمایا۔ یہ جال آج بھی داؤد کے مزار کے قریب وسط شہر میں موجود عظمت رفتہ کا احساس دلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور محمد داؤد کے قدموں کی برکت سے یہاں آبادی کے آثار ہویدہ ہونے لگے۔ رفتہ رفتہ اس آبادی نے ایک قصبے کی شکل اختیار کر لی اور جال کی نسبت سے داؤد جال نام پایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اسے دوجل کہنے لگے، اور پھر کثرت استعمال سے داجل کہا جانے لگا، اور شاید اب یہی اس شہر کا آخری نام ہے۔ دوستو، سریکی و سیب کے معروف دانشور اور محقق حاجی عاشق حسین ڈیراجہ کے باقول جب خان افقالات کی ریاست لسبیلا سے کوٹ طاہر تک پھیلی ہوئی تھی، تب 1762 سے 1822 سن عیسوی تک داجل ریاست خان افقالات کا صوبائی ہیڈ کوارٹر بھی رہا۔ ان کے باقول قدیم جتی ستی کا مندر حضرت ابھڑنگ سلطان کے مزار کے ساتھ جال والی جگہ ہوا کرتا تھا۔ جبکہ آریہ سماج کی منڈلی موجودہ پلاٹ حاجی منظور احمد صدیقی پرانی ٹینکی والی جگہ اور گورنر ہاؤس مخدومے والے تھلے کے پاس تھا، جہاں عمرہ اور مہمانوں کی رہائش گاہیں بھی ہوتی تھیں، جبکہ حالیہ گھر حافظ صالح محمد خوجہ والی جگہ مکھی نارائن داس کی مشہور زمانہ وسیع و ریز ماری ہوا کرتی تھی۔ مکھی نارائن داس کا خاندان 1947 سن عیسوی تقسیم کے وقت
ہندوستان چلا گیا تھا۔ سنا ہے اب اس کا بیٹا پروفیسر جگدیش مکھی انڈیا کی ریاست آسام کا گورنر ہے۔ دوستو، محقق حاجی عاشق حسین راجہ کے باقول حضرت ابراہیم سانگھی سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے قریب سولی والا کنڈا ہوا کرتا تھا، جہاں خانہ قلات کے باغی مجرموں کو پھانسی کی سزا دی جاتی اور اس کے قریب ہی تجارتی پوائنٹ اور قافلے ٹھہرنے کا مرکز ہوا کرتا۔ تب ملتان کی بجائے دہلی اور سکھر بڑی بڑی تجارتی منڈیاں تھیں، جبکہ صدر بازار میں موجود اکرم کسائی والا ہوٹل، جو اب بھی متروکہ وقف املاک بورڈ کی ملکیت ہے، وہاں ہندوؤں کا مندر ہوا کرتا تھا۔ اور دوستو، بانی داجل حضرت داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو یارہ گدارہ بھی کہتے ہیں۔ اب وہاں ایک جامع مسجد ہے جو مندر والی مسجد کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس کے ساتھ ہی صدر بازار میں پرانے وقتوں کی بعض باقیات اب بھی موجود ہیں۔ جس طرح کی ہیں یہ دیواریں یہ در جیسا بھی ہے، جس طرح کی ہیں یہ دیواریں یہ در جیسا بھی ہے، سر چھپانے کو میسر تو ہے گھر جیسا بھی ہے، اس کو مجھ سے مجھ کو اس سے نسبتیں ہیں بے شمار، میری چاہتوں کا ہے محور یہ نگر جیسا بھی ہے۔ دوستو، روحانی لحاظ سے بھی داجل کو خاص مقام حاصل ہے۔ بر صغیر میں سلسلہ چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ، نقشبندیہ، اویسیہ اور قلندریہ کے 3 بڑے مراکز ملتان، اچ شریف اور داجل تھے۔ داجل روحانیت کا ہیڈ کوارٹر شمار ہوتا تھا۔ امیر خسرو کے ہم اثر اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن چشتیاں کے ملفوظات اور افکار عالیہ پر مبنی شاہراہ آفاق کتاب فوائد الفوود کے مصنف خواجہ حسن اسی شہر داجل کے رہائشی تھے۔ قبلہ عالم حضرت نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ مہار شریف چشتیاں کے قدم مبارک کے نشانات بھی داجل کے بلبل والا قبرستان میں آج بھی موجود ہیں، جنہیں قدم شریف کہا جاتا ہے۔ دوستو، داجل میں بہت سے بزرگان دین کے مزارات بھی ہیں، جن میں سلسلہ قلندریہ کے درویش بزرگ حضرت سخی سید احمد شاہ سلطان بخاری المعروف، حضرت ابڑھنگ سلطان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابراہیم سانگھی سلطان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بودلہ بہار سائیں رحمۃ اللہ علیہ، حافظ جمال اللہ سائیں رحمۃ اللہ علیہ، اور گیلانی خاندان کے مخدوم قادر شیر سائیں رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم الحاج حافظ پیرن شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم سید جعفر لال گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم الطاف حسین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور مخدوم سید ممتاز حسین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ و دیگر بہت سی بزرگ ہستیوں کے مزار مرجع الخلائق ہیں۔ دوستو، سرائکی وسیب جامپور کے سینئر قلمکار، سماجی کارکن و دانشور آفتاب نواز مستوئی حاجی عاشق حسین راجہ کے حوالے سے اپنے مضمون میں لکھتے ہیں کہ 1849 تا 1867 سن عیسوی داجل کو تحصیل ہیڈ کوارٹر کا درجہ بھی حاصل رہا، جسے بعض اداں میونسپل کمیٹی کا درجہ دے دیا گیا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ میونسپل کمیٹی کی جانب سے چنگیات کا نظام ہوتا تھا اور شہر میں لائے جانے والے تجارتی سامان پر محصول دینا پڑتا تھا۔ پھر جنرل ضیاء الحق کے بلدیاتی نظام کے تحت 1979 سن عیسوی میں اسے ٹاؤن کمیٹی کا درجہ ملا، جبکہ جنرل پرویز مشرف کے
بلدیاتی نظام میں ٹاؤن کمیٹی کی حیثیت ختم کر کے یونین کونسل بنا دیا گیا، لیکن تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن TMA کے تحت اسمال سٹی کا درجہ دے کر یہاں CO یونٹ قائم کیا گیا۔ عمران خان کی حکومت کے دوران بلدیاتی آرڈیننس 2019 کے تحت داجل کو پھر سے ٹاؤن کمیٹی کا درجہ ملا، لیکن چند ہی ماہ بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں ٹاؤن کمیٹی پھر سے ختم کر کے 2013 کے بلدیاتی ایکٹ کے تحت تو داجل یونین کونسل ہیڈ کوارٹر بنتا، مگر حکومتی نوٹیفیکیشن کے مطابق تحصیل کونسل جامپور کا فیلڈ آفس بھی رہا۔ جبکہ آج کل اگست 2022 میں داجل پورے ضلع راجن پور کی واحد یونین کونسل ہے، جس کی حیثیت شہری خصوصیات کی حامل یونین کونسل ہے، جو ضلع کونسل کے زیر انتظام ہے۔ کرب کے شہر میں رہ کر نہیں دیکھا تو نے، کرب کے شہر میں رہ کر نہیں دیکھا تو نے، کیا گزرتی رہی ہم پر نہیں دیکھا تو نے۔ دوستو، ایک اور دانشور محقق مرحوم کریم نواز خان کورائی باحوالہ کتاب چھاچھڑ کے مطابق داجل کا ایک نام تیل والی تھا، کیونکہ پورے خطہ میں سرسوں، جسے سرائکی زبان میں سرم کہا جاتا ہے، کی کاشت عام تھی، اور سرسوں کا تیل نکالنے کے لیے کوہلو، جسے سرائکی زبان میں گھاڑی بھی کہا جاتا ہے، یہاں قائم تھے۔ کیونکہ داجل بلندی پر واقع تھا، کچھ آثار ٹیلوں کی شکل میں اب بھی موجود ہیں۔ اس وقت رود کوئی سے محفوظ تھا، اس وجہ سے یہاں بازار بھی تھا، اور پورے ہندوستان میں سرسوں کا تیل یہاں سے اونٹوں کے ذریعے سپلائی ہوتا تھا۔ تیل باقاعدہ صنعت تھی، کوہلو اور تیل کا کام پہلے چاکی کرتے تھے، مگر اب یہ کام پرارا خاندان کے لوگوں نے سنبھال لیا ہے۔ اسی طرح جولاہے اور پولی، نفیس دھاگے کی لنگی، چادریں، کھیس اور قلین بافی پر چھائے ہوئے تھے۔ دوستو، داجل کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ پاکستان کو نہری نظام دینے، نہر داجل برانچ بنانے والے اور پاکستان کے معروف ڈیمز کے تخلیق کار، نامور بین الاقوامی شخصیت انجینئر سید نور علی ضامن بھی داجل کے رہائشی تھے۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں داجل میں ان کا نام کا پارک بھی موجود ہے۔ دوستو، داجل نسل کا سفید بیل برِ صغیر پاک و ہند بلکہ پورے ایشیا میں نمبر 1 مانا جاتا ہے۔ داجل کی مشہور سوغات کھیر پیڑے، داجل کا مٹکا اور دنور یعنی مٹی کے برتن، داجل کا گھوٹا، پورے پاکستان میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ دستکاری میں داجل کی چنی اور دلہن کے رنگے ہوئے کپڑے پورے خطے میں مشہور ہیں۔ اور اب احمد حسن کے مشہور زمانہ گھریلو اچار، جس میں گندل، میہل، گاجر، آلو اور مختلف مکس اچار شامل ہیں، ذائقہ، معیار اور خالص اجزاء میں لاجواب ہوتا ہے۔ پاکستان بھر سے اور بیرون ملک پاکستانی بطور خاص تحفہ کے پسند کرتے ہیں۔
داجل کی ان مشہور چیزوں کی اہمیت و افادیت آج بھی قائم و دائم ہے۔ دوستو، سننے میں آتا ہے کہ ایک دور وہ بھی تھا جب مشترکہ ضلع ڈیرہ غازی خان کے ڈپٹی کمشنرز اور ایس پی داجل کا نام سنتے ہی کانپ جاتے تھے، کیونکہ اس دور کے لوگ بھی سچے جذبوں کے امین ہوا کرتے تھے۔ بلا تفریق فرقہ و مسلک اور سیاسی وابستگی داجل کے شہری متحد اور متفق ہو کر اپنا اجتماعی مسئلہ حل کرا لیتے تھے۔ تب بجلی نہ تھی اور لوگ رود کوئی اور کھلے تالابوں کا پانی پیا کرتے، خالص اور دیسی غذا تھی، بیماریوں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ٹوٹی پھوٹی سنگل روڈ اور گورنمنٹ ٹرانسپورٹ GTS کی ایک بس ہوا کرتی، جو صبح سویرے نکلتی اور مغرب کے وقت واپس آتی تھی۔ جو لوگ بس کے ٹائم بس سٹاپ پر نہ پہنچ پاتے، وہ جامپور تک پیدل بھی چل پڑتے تھے۔ چند گھرانوں کے پاس گھوڑی، ڈاچی یا پھر بائی سائیکل ہوتا تھا، اور وہی اس وقت کے معززین یا معتبر لوگ ہوا کرتے تھے، جو عجز و انکساری اور محبتوں کے پیکر تھے۔ دوستو، داجل کے لوگ بہت جفاکش، ملنسار، ہنسمکھ اور مہمان نواز ہیں۔ قبلہ عالم حضرت نور محمد کھرل مہاروی رحمۃ اللہ علیہ داجل کی مٹی کو وفادار قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے، یار وی یار، یار دی مٹی وی وفادار ہے، پیریں کو لگ ونجے تے لہندی نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ داجل محبتوں بھرا شہر ہے۔ گزر سکوں گا نہ اس خواب بستی سے، گزر سکوں گا نہ اس خواب بستی سے، یہاں کی مٹی بھی زنجیر پا ہے میرے لیے۔ دوستو، داجل کے لوگ پڑھے لکھے، ملازمت پیشہ، باشعور اور محنتی ہیں۔ پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں داجلی مختلف شعبۂ زندگی میں کام کر کے ملک و ملت اور اپنے علاقے کا نام روشن کر رہے ہیں۔ اور اپنا شہر تو پھر بھی اپنا شہر ہے۔ بچوں کی روزی روٹی کے لیے جی جان سے محنت کرنا داجلیوں کی گھٹی میں شامل ہے۔ محنت مزدوری اور کام کاروبار بھی داجل کے لوگوں کا اہم ذریعہ معاش ہے۔ جمال ہر شہر سے ہے پیارا وہ شہر مجھ کو، جمال ہر شہر سے ہے پیارا وہ شہر مجھ کو، جہاں سے دیکھا تھا پہلی بار آسماں میں نے۔ دوستو، داجل زرعی علاقہ ہے۔ پچات کی زرخیز زمینیں رود کوئی کے پانی سے جب سیراب ہوں تو موسم کے مطابق تیار ہونے والی فصلیں جوار، باجرہ اور سرسوں کی پیداوار سے پورا پاکستان مستفید ہوتا ہے۔ اور داجل کینال کی وجہ سے علاقے میں خوشحالی کے نئے باب کا اضافہ ہوا۔ دوستو، داجل کی بہت ہی نمایاں بات یہ ہے کہ ہر محلہ میں 2 مساجد تو لازمی ہی ہیں، اور داجل کے چاروں طرف شہر خاموشاں بھی آباد ہیں۔ گھر بھی نئے ہیں، لوگ پرانے نہیں رہے، گھر بھی نئے ہیں، لوگ پرانے نہیں رہے، اے شہر یار اب وہ ٹھکانے نہیں رہے۔ دوستو، داجل میں جو اقوام آباد ہیں ان کا بتانے سے پہلے پیشگی معذرت چاہوں گا
کہ اگر کوئی قوم مجھ سے رہ گئی ہو یا کوئی پیشہ قوم میں شمار کر جاؤں تو اس کے لیے معذرت قبول کیجیے، کیونکہ یہاں پرانے وقتوں کے بزرگوں کی سادگی کی وجہ سے بعض پیشے اب ان کی قوم مشہور ہو گئے ہیں۔ داجل میں قدیم آباد کار اقوام میں ماچھی، میو، ڈھانڈلا، ہوتھی، کازی، انڑ، مہار، سومرا، کلال، خوجا، کھوکھر، جھلو، خلیفہ، گوری یا غوری، چاکی، دمڑیا، گولا، بھٹی، پرارا، ڈیراجھا، قریشی ہاشمی، سانگی، سادات گیلانی و بخاری، سرانی، گیڈو، ببر، میرانی، تفکی، کالرو اور ہانبھی وغیرہ۔ جبکہ دیگر اقوام ٹھائیم، ارائیں، احمدانی، لنگاہ، کلہڑا، سپرا، ڈاہا، ہمشیرہ، شیری، گوندل، رحمانی، منہاس، بھٹا، آوان، سدوزئی، چینی، ملانا، شیخ، سابکی، لاڑ، چنال، دروان، بدھ، گازر، مہیسر، ترین پٹھان، گرزی، مٹاک، جرولا، کٹانا، کھوسا، جوگیانی، ڈینا، گرمانی، لونڈ، مکڑ، بھنگی، کھنڈی، جھکل، پرہار، چودھری گجر، ڈیات، ڈیسی، کلیری، چیتر فقیر، ڈوڈاسرا، بوبک، واجہ، بیگ، ٹگر، جکھڑ، ڈڈی، چندی، بوڈک، گبھی، شیرانی شامل ہیں۔ ان میں بعض اقوام داجل نہر کے بعد روزگار، ملازمت یا بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں داجل شفٹ ہوئے اور داجل کے ہی ہو کر رہ گئے۔ قابل ذکر اقوام میں چانڈیا، جمانی، مرہٹا، کھٹیک، کھتران حسنی مشہور، سکلی گر، جتوئی، پھرتوسانی بلوچ، سیال، متڑا، جھامب، مولوی راں، مڑل، اسراں، میتلا، کنگ، درکانی، دہ والے یعنی ڈیوالے، دل، شکانی، بوہڑ، ہرکارا، سکھانی، گھلو، رمدانی، ایری، ددڑا، رند، جلابانی، لنجوانی، کتریا، کنیرا اور جندانی وغیرہ شامل ہیں۔ دوستو، یہاں کا زیر زمین پانی کڑوا ہونے کی وجہ سے داجل کے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ پانی ہے۔ حکومتی سطح پر پانی کی لائن بچھا کر جامپور سے رسائی آب کو تو ممکن بنایا گیا ہے، لیکن فراہمی آب کے حوالے سے اب بھی کافی محلے توجہ کے متقاضی ہیں۔ بگڑی ہوئی اس شہر کی حالت بھی بہت ہے، بگڑی ہوئی اس شہر کی حالت بھی بہت ہے، جاؤں بھی کہاں اس سے محبت بھی بہت ہے۔ اور بارشوں کے سیزن میں تو نہر سے اندرون شہر ہڑاں دروڑ چلنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ چارہ گروں کو چارہ گری سے گریز تھا،
چارہ گروں کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ جو درد تھے وہ لا دوا نہ تھے۔ اور دوستو، فی الوقت اگست 2022 داجل جمپ روڈ چند کلومیٹر کا ٹکڑا، اور اب 14 اگست کو سیلاب کے دوران پانچ پلی مشہور موسن جھلو والی پل بھی ٹوٹنے سے عوام کے لیے کافی مشکلات ہو رہی ہیں۔ انہی پتھروں پہ چل کر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ دوستو، داجل کو شہداء کی سرزمین ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہم سر بکف ہیں اے وطن تیری حفاظت کے لیے، ہم سر بکف ہیں اے وطن تیری حفاظت کے لیے، کر دیں گے جان و دل فدا تیری عظمت کے لیے۔ دوستو، آج کے داجل میں مختلف سرکاری دفاتر اور ادارے، بجلی، پانی، سیوریج، ریسکیو 1122، نادرا آفس، پولیس اسٹیشن، انٹرنیٹ، پوسٹ آفس، ویٹرنری ہسپتال، دفتر زراعت، گرلز ڈگری کالج و گرلز سیکنڈری اسکول، بوائز ہائر سیکنڈری اسکول اور متعدد پرائمری اسکول، نجی اسکول و اکیڈمیز، مویشی منڈی، نیشنل بینک سمیت دیگر پرائیویٹ مائکرو فنانسی ادارے، دینی مدارس، رورل ہیلتھ سینٹر RHC، نجی کلینکس، اور بہت سے دیگر کاروباری مراکز مختلف شعبۂ زندگی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ وسعت عالم ایک طرف، ملتان معلیٰ ایک طرف، وسعت عالم ایک طرف، ملتان معلیٰ ایک طرف، سچ پوچھیں تو ہم لوگوں کو شہر ہمارا کافی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سونی دھرتی پاکستان کے تمام شہروں، قصبوں اور دیہاتوں کو تا قیامت شاد و آباد رکھے۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔
ویڈیو کی تیاری اور تکنیکی معاونت کے لیے برادر ممتاز علی احمدانی صاحب کا بہت شکریہ، جبکہ ویڈیو کی دھن خصوصی طور پر سنگر مختار عادل صاحب سے تیار کرائی۔ اسا آپ دا جلدے سڑا شہر دا جلدا، اسا آپ دا جلدے سڑا شہر دا جلدا، سونے لوگ دا جلدے سونا شہر دا جلدا۔ دوستو ملتے ہیں بہت جلد انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔